اس کا الٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر فیس بک کے اوپر میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے. پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں گی. یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں کچھ جانا بھی نہیں, اس کو لگا کہ یہ غیر مسلم اس سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یہ پھٹافٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے, اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے, یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے, پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں, کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے, آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے. پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے, پھر تصویر مانگتا ہے, پھر کال پر باتیں کرتا ہے, پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے, پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے, پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے. جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے. جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے, اس کو بلیک میل کرتا ہے, اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے, اس کو مرتد نہ بنا دے, تب تک اس کو نہیں. آپ یقین کریں گے میرے بھائی, ایسے بھی کیس آئے ہیں. لڑکی مسلمان اس طریقے سے کسی کے جال میں پھنس گئی, اس نے اس کو ہوٹل پہ بلایا, زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا, اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں, رسول کو گالیاں دلوائی ہیں, قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں. ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. یہ حالات ہیں ہماری قوم کے. سوال یہ ہے اس کو کنٹرول کیسے, اس کا ریزن کیا ہے, کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, عشق کا جو بھوت ہے پہلے اس کو اتارنا. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں. جس کو تم عشق سمجھتی ہو, محبت سمجھتی ہو, وہ ہوس ہے, وہ اٹریکشن ہے, وہ کچھ نہیں. اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے, جو بیوی شوہر سے کرتی ہے, شوہر بیوی سے کرتا ہے, جو حلال محبت ہے, جو جائز محبت ہے, جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جس محبت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, جس محبت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی, شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. یہ سچی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے. میری بہنوں, آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے, اپنے نکاح کا انتظار کیجئے, کوشش کیجئے, والدین کو سمجھائیے, دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں, اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے. عشق اور محبت کے بخار سے آپ اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا, یہ جو فیشن چلا ہے, ایک ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا. میرے بھائی, یہ زناکاری کا راستہ ہے, یہ بدکاری کا راستہ ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں ولی صاحب ہم تو صرف بات کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں کرتے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کل آپ اس سے ملیں گے, اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ جب اس سے ملیں گے تو ہر حد پار نہیں کر جائیں گے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو, وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو, اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے. واٹس ایپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں, وہاں بھی تیسرا شیطان ہے. فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں, وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے. میری بہنوں, کوئی بھائی نہیں ہوتا. فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں,
میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کانسیپٹ نہیں ہے. فیس بک پر کوئی اپنا بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھیے. اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے, ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے. اسلام میں تیسرا کوئی بھائی. ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو خالہ کی لڑکی, ماموں کی لڑکی, چاچا کی لڑکی, پھوپھی کی لڑکی, ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو. ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے, خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے, پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے. اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو خالہ کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا, ماموں کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا, چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا. تم جوان ہو چکی ہو, اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں, وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے. یہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو میرے بھائیوں. اسلام بڑا سخت ہے اس معاملے میں. آج افسوس ہوتا ہے کتنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بھابھی اسی کمرے میں رہتی ہے, دیور آتا ہے اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے. اور ہمارے انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ صاحب بھابھی جو ہے وہ ماں کے سامان ہوتی ہے. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹھ اپنی بھابھی کے لیے موت. اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے. میری بہنوں, میری ماؤں, اگر آپ کسی کی بھابھی ہے اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لمٹ رکھیے, ایک لمٹ رکھیے, اس کو کراس مت کرنے دیجئے. اپنے دیور کو ہنسی مذاق کی ایک سیما بنائیے, بات چیت کی ایک حد بنائیے. اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے. اس کو سمجھا دیجئے, بتا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے, تیرا میرے سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب نہیں. آج کتنی بھابیاں ہیں دیور کے سامنے جیسے تیسے کپڑا پہن کے بیٹھی ہیں. ارے اسلام تو وہ دین ہے, اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے دوپٹہ جیسے چاہے ویسے. اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے رہے. اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے بیٹے کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے بھانجے کے سامنے, اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو. تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جہاں کہاں تو اپنا دوپٹہ رکھ لو. اسلام نے, قرآن نے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں, لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں. مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہے دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں. شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی, شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا, اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کرتی ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں, ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے مسلمان عورتوں, جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے. تم کڑک انداز میں بات کرو, تم ٹو دا پوائنٹ بات کرو, تم سخت انداز میں بات کرو, اور لیکن جو بات کرو صحیح بات کرو, گالی کرو سے بدتمیزی سے بات کرو. یہ ہے اسلام. اس لیے اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپناؤ, اپنے لباس کو اسلامی لباس بناؤ. آج افسوس کی بات ہے ایسے کپڑے مسلمان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں, ایسی ساڑیاں مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں, ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کپڑوں سے ان کا شریر جھلکتا ہے, جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہیں. پوری آستین نظر آ رہی ہے, پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے, پورا پیٹ نظر آ رہا ہے, سینہ نظر آ رہا ہے, جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں. یہ بےہودگی, یہ بدتمیزی, یہ بے حیائی آج مسلمان لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بھائی کے اوپر جو اپنی بہن کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے, اس شوہر کے اوپر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے, اس باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے. اگر آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو گئی,
10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ। जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल के होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहने। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है, वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियां पहनी जाती हैं, साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है, लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में न निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है जिससे उसका शरीर नजर आए। अपने बाप के भी सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही। तो ये पहली चीज इश्क और प्यार। दूसरी चीज, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं बताया कि अल्लाह का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। कभी आपने अपनी बेटी को ये नहीं बताया। मेरी प्यारी बहनों, आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आज तुम पढ़ाई कर लेती हो, लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, गुस्ल का तरीका तक नहीं मालूम, वज़ू का तरीका तक नहीं मालूम, पाकी के बारे में नहीं मालूम, नापाकी के बारे में नहीं मालूम। ओ मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि आपकी बेटी कम से कम इस लायक हो जाए कि कब्र में उससे पूछा जाए, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है, मन नबियुका, तेरे नबी कौन है। तो आपकी बेटी जवाब दे सके। इतनी तालीम दो अपने बच्चों को, इतनी तालीम तो दो कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मग़फ़िरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मगर बच्चों को इस काबिल नहीं बना सके कि बच्चा खड़े होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो। और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, आपके कटिहार में और बिहार में बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं। साल में जलसा कराने पर 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर लेंगे, और जलसा कराना मजबूरी भी है। बोली साहब, हमारे इलाके में जलसे के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती, जलसे के बगैर मदरसा नहीं चल सकता, जलसा कराना मजबूरी है। जलसे बुरे नहीं है, जलसों को अगर थोड़ा सा सुधार दिया जाए, जलसे बुरे नहीं है। मगर आप मुझे एक बात अपने सीने पर, दिल पर हाथ रख के बताइए, मेरे इतना खतरनाक दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है, आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं? क्या आप इतने गरीब हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी मस्जिद में एक फ्लोर और बनवा दें और औरतों का इंतजाम करवा दें? जिस मस्जिद पर भी जुमा की नमाज होती है वहां औरतों का इंतजाम हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में वहां औरतों का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कि साल में 52 जुमा होता है, और 52 जुमा में अगर आपके घर की औरतें जाएंगी, आधा घंटे की 52 तकरीरें सुनेंगी, बहुत सारी दीन की जानकारी आपके घर में आएगी, और बहुत सारे फितनों से आपके घर की बेटियां बचेंगी। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि बिहार और बंगाल में अहले हदीसों के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम, कितने इलाकों में ईद की नमाज में, ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अगर नहीं है तो इंतजाम कीजिए मेरे भाइयों। आज तो उन लोगों की भी आंख खुल गई है जो बेचारे कल तक फतवा देते थे
کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے، تو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے. اسی بہار کی سرزمین کے، گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے. کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں تم اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، کبھی ہماری مسجد میں بھیجو، اس کا رزلٹ ہم 2 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے. اتنی گندی، اتنی بےہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا. آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے. آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان اداروں سے پڑھی ہیں، فارغ ہیں. ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں گاؤں میں کرائیے، گھر گھر میں کرائیے. 15 دن پر 1 مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں اور کوئی پڑھی لکھی لڑکی، عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے، کچھ حدیث کی باتیں بتا دے، کچھ مسئلے مسائل بتا دے. یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی. آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. 10-15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آپ سوچ. اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی لڑکیوں کے مرتد ہونے کی، تیسری وجہ موبائل کا بھیجا استعمال. میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے، موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے، مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیے. رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے، کیوں آن لائن ہے؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کرو؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے. مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو. اگر ہر آدمی یہی سوچ رہے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی. کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے، اپنی بیٹی کو تو بچائے، اپنے بیٹے کو تو بچائے. میرے بھائی کو یاد رکھو، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے، ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت، جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے. جنت حرام، اس ماں کے لیے جنت حرام ہے. اس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی. اپنی بیٹی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے. باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، آپ تربیت کیجیے، آپ توجہ دیجیے اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو، واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں. معاف کیجیے، آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں. آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات یا بیانات سن لیجیے. کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے، کوئی حدیث یاد کر لیجئے، کوئی دعا یاد کر لیجئے، لیکن اپنے ٹائم کو ان فضول چیزوں میں مت گوائیے میری بہنوں. یہ آپ کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ہے. اگر آپ نے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہکا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا، آپ کی عزت خراب کر دے گا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاط سے